دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخوپورہ کے ایک امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سو میری قسمت کہ وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام بننے جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ، جو بھی سنتا ہنس دیتا یا پھر اظہار افسوس کرتا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو ایک آنکھ دبا کر کہنے لگا، قبلہ مولوی صاحب آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا اس نے مجھے تسلی دی کہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر ہمارے کون سے بچے ہیں جن کے بگڑنے کا خدشہ ہو۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال بعد بھی اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھا تھا، جس پر اب ہم صبر ہی کر چکے تھے۔ یہ سن کر میرے دل کو تھوڑا اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی اللہ کا نام لے کر لاہور جانے والی ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پر اترے اور ایک تانگے والے سے جگہ کا نام لے کر چلنے کو کہا۔ تانگے والا جگہ کا نام سن کر بولا، میاں جی اسے ہیرا منڈی نہیں ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہی ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، ابھی بازار کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں اور ان میں کھیلتے ننگ دھڑنگ بچے، نالیوں میں کالا پانی اور غلاظت کے ڈھیر، ان پر منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی آدھے دھڑ تک کھڑکیوں سے لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو بس اتنا کہ یہاں پان سگریٹ پھولوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھی۔ دکانیں بند تھیں مگر ان پر لگے بورڈ اصل کاروبار کا پتہ دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، مانو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونوں خطروں سے بچے اور عورتیں نکل نکل کر جمع ہونے لگے۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ارے نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پہلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں بہن تو صحیح کہتی ہے، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک۔ عجیب طوفان بدتمیزی تھا، مکالموں اور فکروں سے جان پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شریفوں کے محلے میں طوائف وارد ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو جو مولوی صاحب کہتا دوڑتا ہوا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتا چلا کہ مسجد کا خادم ہے، عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی دیانتداری سے ادا کر رہا ہے۔ طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کر۔ صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، سر پہ سفید ٹوپی، کندھے پہ 4 خانے والا رومال، پیشانی پہ محراب کا نشان، دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، سفید داڑھی مگر جواں ہمت مستعد آدمی دکھتا تھا۔ سامان سنبھالنے اور گھر کو ٹھیک کرنے میں 10 دن لگ گئے اور غلام شبیر دیواروں کے چونے سے لے کر گھر کی صفائی ستھرائی تک تمام کام سنبھالتا رہا۔ گھر کیا تھا، مسجد سے متصل 2 کمروں کا ایک کوارٹر تھا، جس میں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک غسل خانہ اور بیت الخلا بھی تھا۔ ایک ننھا منا سا صحن بھی تھا، جس میں ارد گرد اونچی عمارتیں ہونے کی وجہ سے دن 12 بجے ہی تاریکی اتر آتی تھی۔ خیر ہم میاں بیوی کون سے بڑے گھر سے آئے تھے۔ غلام شبیر نے ہمارا بڑا ہاتھ بٹایا، تنخواہ کے نام پر غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات میں جب سے آیا کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ لیا، میاں یہ بتاؤ پہلے والے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا۔ تھوڑا ہچکچایا اور پھر مجھے ایک طرف لے گیا تاکہ میری بیوی کے کانوں میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی کیا بتاؤں، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلال بھلا سونے کی چڑیا کو کہاں ہاتھ سے جانے دیتے۔ مولوی صاحب کو ڈرایا دھمکایا لیکن مولانا نہ مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے گئے لیکن بادامی باغ اڈے سے ہی دھر لیے گئے۔
ظالموں نے اتنا مارا کہ بیچارے جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ قاتل پکڑے نہیں گئے؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ بولا آپ بھی کمال کرتے ہیں میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں سے تھے۔ لا حول ولا قوت، کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے قرآن پڑھنے، بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا، بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں سب عزت ہی کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور ایک کھانے کی ڈھکی ہوئی تشتری لے کر اندر آیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا، نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کبھی کبھی چلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد میں ہی تھا۔ غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور کہا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کے اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہ سنتے ہی غلام شبیر کے تو اوزان ہی خطا ہو گئے۔ بولا، میاں جی، بی بی نہیں جا سکتی جی وہاں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ تو غلام شبیر نے گویا پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پہ۔ میاں جی، آپ نے اس کا پورا نام تو سنا نہیں جی؟ اس کا پورا نام نورا کنجری ہے، پیشہ کرتی ہے جی۔ پیشہ کرتی ہے یعنی طوائف ہے، اور تم اس کے ہاتھ کا پکا کھانا ہمیں کھلا رہے ہو؟ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمندہ ہوا میرا غصہ دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد کچھ ہمت کر کے بولا، میاں جی، یہاں تو سب ایسے ہی رہتے ہیں، اس کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو گھر کا چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی اس تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس کے بعد سے نورا کے گھر سے کھانا آنا بند ہو گیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہ تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے جانی جاتی تھی۔ میں نے غلام شبیر سے پوچھا تو کہنے لگا، میاں جی، اللہ کے گھر کا کوئی نام نہیں ہوتا، پھر بھی مسجدوں کا نام تو ہوتا ہے۔ میں کھسیا کر بولا، بس میاں جی، جس فرقے کا مولوی آتا ہے اپنی مرضی کا نام رکھ لیتا ہے، آپ بھی رکھ لیجئے گا کوئی اچھا سا نام۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے۔ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا، میں نے دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ گناہوں کی کیچڑ میں چمکتا دمکتا صاف و شفاف موتی۔ دل میں نے مسجد کا نام رکھنے کا فیصلہ کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی، جو کہ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، عمریں 5 سے 11-12 سال تک تھی۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے۔ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا، لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ ان بچوں میں نبیل نام کا ایک بچہ تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن دوسرے بچوں سے زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں رہتا۔ میں درگزر سے کام لیتا، چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ صبح ہی سے سر میں بہت درد تھا، 2 گولیاں کھا لی، کم نہ ہوا۔ غلام شبیر نے کہا، میاں جی، آج نہ جائیں، مگر میرا ناغہ کرنے کو دل نہ مانا، بچوں کو پڑھانے چلا گیا۔ آج نبیل بھی معمول سے زیادہ شرارتیں کر رہا تھا، کبھی اس کو چھیڑ کبھی اس کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئی تو میرے ذہن پہ غصے کا بھوت سوار ہو گیا۔ سامنے پڑی لکڑی کی ریل اٹھائی اور کھینچ کے اس کی کمر پہ ماری، لیکن بدقسمتی سے ریل سیدھی اس کی پیشانی پہ جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے اپنا سر درد بھول گیا۔ گھبرا کے غلام شبیر کو آواز دی، وہ بھاگا ہوا آیا اور بچے کو قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ خدا کا شکر کہ مرہم پٹی سے ہی کام چل گیا، ٹانکے لگنے کی نوبت نہ آئی۔ باقی بچوں کو فارغ کر کے میں مسجد کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ میں نے دیکھا
وہ عورت مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ سانولے رنگ کی معمولی شکل و صورت کی عورت، چہرے پر پرانی چیچک کے نشان، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پہ بہتا سرما، کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی بالیاں، ناک میں سرخ رنگ کا چمکتا لونگ، چادر بھی سستی مگر صاف ستھری، پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ چادر کے پلو سے ناک پہنچتی ہوئی بولی۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب۔ نورا کنجری۔ میرے تو پاؤں تلے سے گویا زمین نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا میری موتی جیسی پاک مسجد میں اس کا وجود کسی غلاظت سے کم نہ تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو بی بی، مسجد کو گندا نہ کر۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کچھ حیرانی سے میری طرف دیکھا، جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہی فریاد لپکی، لیکن پھر وہ بغیر کچھ کہے چلی گئی۔ یعنی کس ارادے سے آئی تھی؟ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ شاید دور ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچانا نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا نورا کنجری تھی، جانے کس ارادے سے آئی تھی، مگر میں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ تعصب تھا۔ وہ غریب دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی ہوگی۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا تو نبیل نورا کا بیٹا ہے؟ ایسی حرکتیں کرے گا تو مار تو کھائے گا، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں جی، ان کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ محلے میں صرف نورا ہی اپنے بچے مسجد بھیجتی ہے، باقی تو سب بچے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کے لہجے میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بھنا کر کوئی جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مسجد کے دروازے پر کوتوال صاحب کی گاڑی آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن میٹھے کے نام پر کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھی۔ آج بھی گرما گرم جلیبیاں دے کر میرا سارا غصہ کافور ہو گیا، اور نورا کی بات آئی گئی ہو گئی۔ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ جماعت پڑھانے کے بعد میں غلام شبیر سے ایک شرعی مسئلے میں الجھ گیا۔ باتوں میں پتہ ہی نہ چلا کافی رات ہو گئی۔ باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکنیوں میں جلملاتے پردے لہرا رہے تھے، کوٹوں سے ہارمونیم کی سر اور تبلے کی تھاپ کی آواز آ رہی تھی۔ پان، سگریٹ، ہار، پھولوں کی دکانوں پر رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پہ جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے فرد سے ٹھٹھے اڑاتی گپے لگا رہی تھی۔ آج اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گرگابی، ننگے سر پہ اونچا جوڑا اور جوڑے میں لگے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے جھانکتی ننگی دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ اس نے بات گویا ٹالنے کی کوشش کی، لیکن میں آسانی سے جان چھوڑنے والا نہ تھا۔ یہ بتاؤ میاں غلام شبیر کہ جب اس عورت کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے مانی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے اسکول جاتے ہیں، اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے صحن میں الگ سے ایک کمرہ ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے بات چیت کا سلسلہ وہیں روک دیا، کیونکہ میں سمجھ گیا ناگواری کا رخ میری سمت تھا۔ اس کے بعد میرے سامنے نورا کا ذکر تب ہوا جب میں اپنے اور اپنی زوجہ کے حج بیت اللہ کے گھر سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ زوجہ کا ایک بھانجا ان دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وساطت سے درخواست کی قبولیت کی قوی امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر کاغذات اٹھائے اندر داخل ہوا۔ میاں صاحب، اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ ہاں کہو۔ کہنے لگا، میاں جی آپ کی وزارت میں واقفیت ہے، ایک درخواست دینی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھامے کاغذات میری جانب بڑھائے۔ دیکھو غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو میں گھر اور مسجد تم پر چھوڑے جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ کاغذات میرے نہیں نورا کے ہیں۔ اس نے سہم کر کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نورا اپنی ناپاک آمدنی سے مکے مدینے جائے گی؟ میاں جی، طوائف ہے مگر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر۔ ایک طرح سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے تو پھر نورا سے کہو درخواست سیدھا اللہ کے پاس ہی بھیج دے۔ میں نے غصے سے کہا اور اندر چلا گیا۔
زوجہ کا بھانجا برخودار نکلا اور درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اسی بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گیا۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا تمام عمر کے گناہ اتار کے رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور جی بھر کے دیکھا۔ فرائض ادا کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، لاکھوں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، گرمی بھی بہت تھی۔ میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ کی بھی حالت غیر تھی۔ اوپر سے یہ غضب ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگیدتا ہوا مجھے کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی، ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میرا پیر پوٹے ہی گیا تھا۔ میں نیچے گرا تو ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پہ پاؤں رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر رسید کی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اچانک کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے کھڑے ہو کر سانس درست کی اور اپنے محسن کی طرف نظر کی تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، تو مانو مجھ پر بجلی ٹوٹ کر گری۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا قدری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ وہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے مجھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی جہاں کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بےتاب نگاہوں سے مجمع کو ٹٹول رہی تھی۔ مجھ سے نظریں ملی تو سب کلفت بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا، اس کے آنسو پہنچے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی میں اس کے الفاظ گلے میں اٹک رہے تھے۔ میں کیا بتاؤں، میں تو مرتے مرتے بچا ہوں۔ کوئی نیکی کام آ گئی، ورنہ میں پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا نہ بچاتی۔ میں نے اسے تسلی دی۔ ہماری پڑوسن نورا، وہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، وہ نورا ہی تھی۔ میں نے نورا کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم میاں بیوی وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر ہار اور پھولوں سمیت استقبال کے لیے موجود تھا۔ بہت مبارک باجی اور میاں جی، بلکہ میں تو اب آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ غلام شبیر مسکراتے ہوئے بولا تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سنتے ہی اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میں نے غلام شبیر سے گھر اور مسجد کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ غلام شبیر، نورا کا سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج درخواست کی طرف تھا۔ اس بیچاری کا کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے دن ہی قتل ہو گئی تھی۔ اس نے میرے سر پہ بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے لیے اس غریب کو قتل کر دیا۔ ہمیں تو صبح ہی پتا چلا جب اس کے بچوں نے لاش دیکھی۔ غلام شبیر کی آواز آنسو میں بھیگی ہوئی تھی۔ قاتل کا کچھ پتا چلا؟ میں ابھی تک حیرانی کی گرفت میں تھا۔ کہاں میاں جی، پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ طوائفوں کے قاتل ڈھونڈتی پھرے۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی کل 3 افراد تھے، 2 گورکن اور 1 میں، اور اس کے بچے؟ میں نے آنکھوں میں امڑتے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ وہ نورا کے بچے نہیں تھے میاں جی۔ غلام شبیر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ طوائفوں کے محلے میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسے راتوں رات کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے، وہ سب ایسے ہی بچے ہیں۔ نورا سب کے حالات جانتی تھی، جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا اسے اٹھا لاتی، کہنے کو طوائف تھی، مگر میں گواہ ہوں میاں جی، غریب جتنا کماتی بچوں پہ خرچ کر دیتی، بس حج کے لیے کچھ پیسے الگ سے جوڑ رکھے تھے جو اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی حج درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پر حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو گئے تھے۔ بس بیچاری کیا کہتی میاں جی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، بس تو ہی اس کنجری کو بلا لے تو بلا لے۔ مجھ پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تعصب کی ایک آندھی چل رہی تھی ہوا کے دوش پر، میری خطائیں لرز رہی تھی، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھی۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو اس کو ناپاک کہتے تھے۔ غلام شبیر نے میری آنسوؤں سے تر داڑھی کو دیکھ کر کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں؟ ناپاک وہ نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں
जो दूसरों की नापाकी का फैसला करते हैं। नूरा तो अल्लाह की बंदी थी जिसे अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। मेरी जिल्लत भरी हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और गुलाम शबीर कुछ न समझते हुए मुझे तसल्ली देता रहा। टैक्सी मोहल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि नूरा के दरवाजे पर नजर पड़ी। एक हजूम इकट्ठा था वहां। क्या बात है गुलाम शबीर, लोग क्यों इकट्ठे हैं? मेरे ख्याल में पुलिस वाले इजी सेंटर वालों को लाए हैं। वही लोग बच्चों को ले जाएंगे क्योंकि अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। मैंने जोजा का हाथ पकड़ा और गुलाम शबीर को पीछे आने का इशारा करते हुए नूरा के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कहाँ चले मियाँ जी? गुलाम शबीर ने हैरानगी से कहा। नूरा के बच्चों को लेने जा रहा हूँ। आज से वो मेरे बच्चे हैं और मस्जिद का नाम मैंने सोच लिया है। इसका नाम नूर मस्जिद होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।